مائیکل نے کہا، یہاں پہنچ کر تم سے ایک سنگین غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے اور ایک شخص مبارک امین تمہارے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہے۔ کنگ اس معاملے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس جرم کے لیے تمہیں تھوڑا بہت ریلیف دے دیا جائے، لیکن یہ ریلیف تمہارے اچھے رویے سے مشروط ہوگا۔ چند لمحے توقف کر کے مائیکل نے اپنے قیمتی لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور بولا، تمہاری نسبت سے ایک مسئلہ جوزف کی گمشدگی کا بھی ہے۔ ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں کہ ہم تم پر یا تمہارے ساتھیوں میں سے کسی ایک پر سختی کر کے جوزف کے بارے میں درست صورتحال معلوم کر لیں، مگر ہم اپنے اور تمہارے درمیان اچھی فضا برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ تم بھی ایسا ہی چاہو گے، لہٰذا جوزف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے متعلق سچ بتا کر تم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو۔ یہ سچ مجھے کنگ کو بتانا پڑے گا یا تمہیں؟ اس وقت میں تمہارے ساتھ کنگ ہی کی طرف سے مخاطب ہوں۔ جوزف کے بارے میں جو کچھ میں نے سوزی کو بتایا ہے وہی 100% سچ ہے۔ جوزف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ دوراب کی رہائش گاہ پر 2 طرفہ فائرنگ میں اسے مبارک کے کارندوں کی گولی لگی تھی۔ ہم نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ لاش کہاں ہے؟ مبارک امین کے ایک دوست انسپیکٹر تابش کی رہائش گاہ میں۔ رہائش گاہ کے پچھواڑے واقع احاطے میں اسے دفن کیا گیا تھا۔ اگر تم وہ لاش پا سکو تو وہ خود ہی اس کی گواہی دے دے گی کہ اس کے قاتل مبارک امین کے کارندے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ گولی ابھی تک لاش میں ہی موجود ہے جو جوزف کی ہلاکت کا سبب بنی۔ وہ گولی ان رائفلوں میں سے کسی ایک سے چلائی گئی تھی جو مبارک کے ساتھیوں کے پاس موجود ہیں۔ مائیکل نے زہریلی نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ میری تعویل کو بری طرح رد کرنا چاہتا ہے، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ شاید وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ کسی طرح کی تلخی کو ہوا نہیں دے گا، ورنہ میرے لیے جس قسم کے دوستانہ جذبات اس کے دل میں تھے وہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ آدمیت کا لبادہ اتار کر ابھی آدم خور درندہ بن جاتا اور مجھے اپنے دانتوں اور پنجوں سے بھنبوڑ کر رکھ دیتا۔ بہرحال میں بھی یہ جانتا تھا کہ وہ مبارک امین کا دکھ بھولے گا نہیں، موقع ملتے ہی مجھ پر کاری وار کرے گا۔ بحری سفر کے دوران میں مجھے مائیکل کی غیر معمولی عیاری اور چال بازی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، لیکن میں بھی تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مائیکل نے جواباً کچھ کہا نہیں، بس کڑے تیوروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میرا ایک مسئلہ ہے اور وہ تم ہی لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اتر پردیشی قیدیوں میں ایک 9 عمر لڑکی کملا تھی۔ وہ اپنے بچے سمیت غائب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا کسی درندے کی درندگی کا شکار ہو گئی ہے۔ بہرحال تمہارے لوگوں نے اتر پردیشی قیدیوں کو یہ بتایا تھا کہ اس بد نصیب کو میرے حکم پر لاک اپ سے لے جایا جا رہا ہے۔ اب وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی میری حفاظت میں ہے۔ یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یا تو اس لڑکی کو اپنے بچے سمیت واپس آنا چاہیے، یا پھر انڈین قیدیوں کو یہ باور کرایا جانا چاہیے کہ لڑکی اور بچہ میرے پاس نہیں ہے۔ تم یہ مسئلہ کنگ کے سامنے بیان کرو تو بہتر ہوگا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب شرف ملاقات بخشیں گے۔ بہرحال میں اس بارے میں رپورٹ منگواتا ہوں اور کنگ کو بھی باخبر کر دوں گا۔ مائیکل نے گفتگو ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہے۔ یہ معاملہ تاخیر کرنے والا نہیں ہے۔ قیدیوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کی نگاہوں میں اپنا اعتماد کھو دوں۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ پھر میں اٹھا اور گارڈز کے ساتھ باہر نکل آیا۔ گارڈز مجھے لے کر مین کوریڈور میں آ گئے۔ ہمارا رخ لفٹوں کی جانب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے واپس لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم لفٹوں سے قریباً نصف فرلانگ دور تھے کہ عقب سے 2 باوردی سیاہ فام تیز قدموں سے آئے اور انہوں نے میرے ساتھ چلنے والے گارڈ سے کچھ خسر پھسر کی۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ ہم آگے بڑھنے کے بجائے وہیں کھڑے ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے یہاں لانے والے گارڈز عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں استحضائیہ انداز تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رحم کی جھلک بھی تھی۔ وہ جیسے اچانک ہی میرے انجام کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ ہم رک کیوں گئے؟ میں نے ایک گارڈ سے پوچھا۔ بس تمہاری قسمت ہی ایسی ہے۔ لگتا ہے آج کا دن تم کیمپس میں ہی گزارو گے۔ مگر کیوں؟ کنگ کے آفس میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس تمہارے باس مائیکل سے بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ تم اپنی زبان کو لگام دیتے تو اچھا رہتا۔ تم نے ماسٹر اسقی صاحب کے ایک دوست کو گالی دی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، کنگ کے بعد ماسٹر اسقی اس کیمپس کے سب سے اہم اور قابل احترام فرد ہیں۔ اب ماسٹر نے تمہیں بلایا ہے۔ کہاں؟ یہ ابھی نہیں معلوم، لیکن تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ انگریزی دان گارڈ نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، ماسٹر کے دوست کو گالی دینے کی غلطی تم پہلے ہی کر چکے ہو۔ اب مزید کوئی غلطی مت کرنا۔
मास्टर गुस्सा दिखाएं या कोई सज़ा दें तो खामोशी से कबूल कर लेना, इसी में तुम्हारी भलाई और सलामती है। इसी दौरान में वो दोनों गार्ड्स वापस आ गए जिन्होंने मेरे साथ आने वाले गार्ड से खुसर पुसर की थी। ये चारों गार्ड्स मुझे लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरे। हर कोई अपने हाल में मगन था, किसी ने मुझे खुसूसी तवज्जो के काबिल नहीं समझा। यहाँ मैंने एक बात नोट की, हर कैदी या बर्दे की कलाई में एक आहनी रिंग नज़र आ रहा था। इस रिंग पर बर्दे का नंबर और दीगर कवायद दर्ज थे। राहदारियों में आते जाते बर्दों में ज़बरदस्त नज़्म ज़ब्त दिखाई देता था। वो बावर्दी गार्ड्स के हल्के से इशारे पर बाजमात अमल करते थे, बिल्कुल जैसे वो किसी परेड में हिस्सा ले रहे हों। हम एक लंबूतरे कमरे में पहुंचे। यहाँ एक तरफ क्लिनिक का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, दीवार के साथ चंद कुर्सियाँ रखी थीं। डॉक्टर साहब की छोटी सी मेज़ और दीगर लवाजमत भी मौजूद थे। इस हिस्से को मशवरा गाह की हैसियत दी गई थी और दीवार पर बाकायदा मशवरा गाह का स्टिकर भी चिपका किया गया था। अचानक एक नर्स क्लिनिक के अंदरूनी हिस्से से निकली। उसे देखकर मैं दंग रह गया। वो अजीब ऊट पटांग सी चीज़ थी, छोटा सा कद था, सर पर शायद सुर्ख बालों की विग लगा रखी थी। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो एक 10-12 साल लड़का है। उसने अपने जिस्म को बड़ी बेहयाई से निस्वानी रूप दे रखा था। हाथों में अद्वियात की ट्रे पकड़े वो ऊंची एड़ी पर खट खट करता ये बहरूपिया फिर से अंदरूनी हिस्से में चला गया। उसके बाद मैंने सफ़ेद कोटों में 2 डॉक्टर साहिबान देखे। ये भी शोखो चंचल लड़के ही थे। उनकी उम्रें 15 साल से कम थी। उन्होंने मुझे दिलचस्पी से देखा और मायने खेज अंदाज में सर हिलाते अंदर चले गए। इन बहरूपिया लड़कों की शक्लें देखकर मुझे वो फ़ोटो एल्बम याद आ गया जो 3 रोज़ पहले मैंने मरकज़ के बेडरूम में देखा था। इस एल्बम में मास्टर अस्की और उसके चंद खुर्राट सूरत दोस्तों की तस्वीर थी। अभी जो 2 जाली डॉक्टर मैंने देखे थे वो इन दोस्तों में ही से थे। इसका मतलब था कि शैतानज़ादे मास्टर अस्की से भी मेरी मुलाकात होने वाली है। मारिया ट्रस्ट में आने के बाद इस शैतानज़ादे से एक दिन तो मुलाकात होना ही थी। चलो अच्छा हुआ कि जल्दी हो रही थी। मैं चौकस होकर बैठ गया। खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। यहाँ का माहौल देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ का वलीअहद और उसके 9 उम्र दोस्त कोई खेल खेल रहे हैं। सामने शीशे की एक दीवार थी जिसकी दूसरी जानिब पर्दा खिंचा हुआ था। अंदर से आहों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उठकर एहतियात से पर्दे की झिरी में से झांका। अंदर मुझे 3 कमसन डॉक्टर और 2 नर्सें नजर आईं। एक कमसन डॉक्टर जिसने मुंह पर बाकायदा मास्क चढ़ा रखा था एक औरत को इंजेक्शन लगा रहा था। बेड पर औंधी लेटी ये औरत नुमा लड़की डॉक्टर से उम्र में कमोबेश 3 गुना बड़ी थी। पता नहीं खेल खेल में इस बेचारी को ये शैतानज़ादे कितने इंजेक्शन ठोक चुके थे और अभी भी ठोक रहे थे। गालिबन वो डॉक्टर मरीज किस्म का खेल खेल रहे थे। करीबन 5 मिनट बाद उस नौजवान औरत की जान छूटी। उसका रंग जर्द हो रहा था और वह अपने कूले सहलाती हुई बाहर चली गई। डॉक्टर साहिबान और नर्सें बाहर निकले और मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। जो 9 उम्र बच्चा औरत को इंजेक्शन ठोक रहा था अब वो मास्क में नहीं था। उसका चेहरा देखकर मेरी रगों में खून सनसना उठा। वो यहाँ का इज़्ज़त माब वलीअहद मास्टर अस्की था। इस गोरे चिट्टे बच्चे की आंखें ब्राउन थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे किसी बच्चे की आंखों में कभी दिखाई नहीं दी। उसकी मोटी नाक और ज़रा उभरी हुई पेशानी उसे करख्त और शरीर बच्चा जाहिर करती थी। उसकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 13 साल के करीब थी। वो अपने पास खड़े एक दराज कद लड़के से मुखातिब होकर साफ अंग्रेज़ी में बोला, जिम, क्या यही वो बंदा जिसने तुम्हें गाली दी थी? जिम नामी दुबले पतले लड़के ने इस बात में सर हिलाया। मास्टर अस्की चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर उसने मेज से थर्मामीटर उठाकर अपने साथी को दिया और मेरी तरफ इशारा किया। ये लड़का जिसने भौंडे अंदाज में नर्स का रूप धार रखा था निस्वानी अंदाज में चलता मेरी तरफ आया और थर्मामीटर मेरे मुंह में रखना चाहा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। नर्स नुमा लड़का बोला, थर्मामीटर के बगैर ही पता चल रहा है डॉक्टर साहब कि काफ़ी तेज़ हरारत है। सब लड़कों ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। मास्टर अस्की बड़ी शान से बोला, ठीक है, इंजेक्शन लगा देते हैं, मरीज़ को अंदर लाओ। नर्स लड़के ने गार्ड को इशारा किया। फ़ौरन 2 गार्ड्स अंदर आ गए। उन्होंने मुझे शीशे की दीवार से दूसरी तरफ चलने को कहा। मैं दीवार की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ एक स्ट्रेचर और एक बेड था। इसके अलावा कोक की 2 बोतलें पड़ी थीं। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, थोड़ी देर पहले नौजवान औरत को जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उनमें कोक ही भरी हुई थी। बिगड़े तिगड़े शहजादे मुझे बड़ी जहरीली नज़रों से घूर रहे थे। अस्की की हैसियत इनमें प्रोफेसर डॉक्टर की सी थी। उसने कहा, मरीज़ को भारी डोज की ज़रूरत है, इसके लिए कम से कम 60 सीसी का इंजेक्शन तैयार करो। जिस लड़के ने नर्स का रूप धार रखा था उसने अलमारी में से 60 सीसी की देवहैकल सिरंज निकाली और उस पर एक मोटी तगड़ी सुई लगा दी, बल्कि उसे सुआ कहना ज़्यादा मुनासिब था। सिरंज को कोक की बोतल में डुबोया गया तो करीबन 1/3 बोतल सिरंज में चली गई। नर्स ने फिर गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड ने सख्त लहजे में मुझसे कहा, अपना ट्राउज़र उतारो और बेड पर लेट जाओ ताकि तुम ये सुआ मेरी पीठ में घोंप सको।
جیسا کہا گیا ویسا کرو۔ گارڈ نے مجھے بیڈ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تو میں نے اسے دھکا دیا۔ یہ دھکا اس کی توقع سے زیادہ زوردار تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک میز پر جا گرا۔ دوسرا گارڈ آگے بڑھا تو میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، ماسٹر رزقی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ تیز بخار کی وجہ سے مریض نیم پاگل ہو رہا ہے، اسے دوسرے انتظام کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے سرگوشی کے لہجے میں ایک گارڈ سے کچھ کہا۔ گارڈ باہر گیا اور فوراً ہی ایک دوسرے شخص کے ساتھ واپس آ گیا۔ یہ پہلوان نما شخص کم و بیش 7 فٹ اونچا تھا۔ اس نے صرف ایک پینٹ پہن رکھی تھی۔ بالائی جسم کا ہر مسل نمایاں تھا۔ ایک بازو پر سامنے کی طرف انگریزی میں خاموش رات کے الفاظ لکھے تھے۔ ایسے عظیم الحبسہ پہلوان ٹی وی پر دکھائی جانے والی کشتیوں میں عام نظر آتے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صفا چٹ والے اس پہلوان کو میں نے فری سٹائل کشتیوں میں کہیں دیکھ بھی رکھا ہے۔ عسقی نے پہلوان سے کہا، ڈیتھ، یہ مریض ذرا ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، اسے بیڈ پر لٹاؤ تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ حکم کی دیر تھی کہ ڈیتھ نما سفید فام پہلوان میری طرف بڑھا۔ اس نے میری گردن اپنے بازو میں دبوچنے کی کوشش کی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے کندھے کے اوپر سے قلع بازی کھا کر فرش پر گرے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فرش پر گر کر پہلوان چند لمحے تو ساکت پڑا رہا، پھر جیسے اس کے بدن میں بجلی کوندی اور وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ غصے اور شرم کی سرخی سے لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ اس نے خوفناک انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے اور اس مرتبہ احتیاط سے میری طرف بڑھا۔ اس نے مجھ پر اپنا بایاں مکہ چلایا۔ میں نے یہ وار جھک کر بچایا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلوان کھبا ہے۔ باکسنگ میں ایسے باکسر کو ساؤتھ پا کہتے ہیں۔ ساؤتھ پا باکسر کو جھک کر زوردار پنچ لگانا آسان ہوتا ہے۔ میں نے یہی تکنیک استعمال کی اور پہلوان کی صرف 2 ضربوں کے بدلے میں اسے 7-8 ضربات کلیم لگائیں۔ اس کی ناک اور بالائی ہونٹ سے خون جاری ہو گیا۔ جب پہلوان نے خود کو باکسنگ میں ناکام ہوتے دیکھا تو جوڈو اور ریسلنگ پر آ گیا۔ اس میں کافی زور تھا اور جسم بھی ورزشی تھا، لیکن نورا کشتیاں لڑ لڑ کر اس میں قوت برداشت رہی تھی اور نہ ہی اسٹیمنا۔ میں نے 2-4 منٹ میں اس کی ساری فن خوانی نکال دی۔ ہمارے گرد تماشائیوں کا حلقہ سا بن گیا اور شیطان زادوں سمیت بہت سے افراد دلچسپی سے تماشا دیکھنے لگے۔ گارڈز کے ریوالور اب ان کے ہاتھوں میں نظر آنے لگے تھے، لیکن شاید نوعمر ولیعہد نے انہیں اس لڑائی سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ 2-3 مواقع مجھے ایسے بھی ملے تھے کہ میں اس خونخوار پہلوان کی گردن مسل کر اسے لمبا لٹا سکتا تھا، لیکن میں خود بھی تھوڑی دیر اس تماشے کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ہماری زبردست دھینگا مشتی کے دوران میں شیطان زادوں کا مصنوعی کلینک بری طرح تباہ ہو گیا۔ شیشے کی ایک دیوار جو جنوبی سندھ میں واقع تھی ٹوٹ گئی تھی اور اب ہم 7 والے کمرے میں لڑ رہے تھے۔ عسقی اور اس کے ساتھی چیخ چیخ کر اپنے پہلوان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، مگر اب اس میں وہ دمخم باقی نہیں رہا تھا۔ وہ میرے نیچے اوندھا پڑا تھا اور میرا آرم لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے بائیں ہاتھ میں وہی 60 سی سی والی سرنج تھی۔ میں نے اس کی گردن میں گھونپ دی۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہوا اور مجھے دور پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ سرنج کھینچ کر اس نے گردن نکلنے سے نکالی۔ فرط غضب میں اس نے ایک آہنی کرسی اٹھائی اور پوری طاقت سے مجھ پر چلا دی۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا۔ کرسی اڑتی ہوئی کھڑکی سے ٹکرائی اور شیشہ توڑ کر 7 والے کمرے میں جا گری۔ کمرے کے اندر بھی زوردار چھناکا سنائی دیا۔ یقیناً وہاں کچھ ٹوٹا بھی تھا۔ پھر اچانک ہی 7 والے کمرے سے زنانہ اور مردانہ چیخیں سنائی دیں۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے 2 باوردی عورتیں چیختی ہوئی برباد شدہ کلینک میں گھس آئیں۔ وہ اپنے عقب میں دیکھ رہی تھی اور ان کے رنگ فق ہو رہے تھے۔ دائیں جانب کے کمروں سے بھی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے 2 چھپکلے دیکھے۔ ان چھپکلوں یعنی لیزرڈز کی جسامت کم و بیش ایک عام انسانی بازو کے برابر تھی۔ ان کی ابھری ہوئی آنکھیں خوفناک انداز میں چمک رہی تھیں اور جبڑے کھلے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ کر فرش پر گرے اور 2 نیگرس لڑکیوں کے پیچھے بھاگے۔ وہ لرزہ خیز چیخیں مارتی ایک باتھ روم میں گھس گئیں۔ باتھ روم کے دروازے کے نیچے درز موجود تھی۔ ایک چھپکلے نے اپنا سر درز میں گھسیڑ دیا اور اندر گھسنے کے لیے زور لگانے لگا۔ اندر دونوں لڑکے حیرانی انداز میں چیختی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا اور چونک گیا۔ ایسے ہی مزید 3-4 چھپکلے کھڑکی سے کود کر اندر آ گئے تھے اور ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا ایسے ہی کچھ چھپکلے دائیں جانب کے کمروں میں بھی کرالنگ کر رہے ہیں۔ وہاں سے چیخو پکار اور بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چھپکلے ایک بڑے گلاس کیس میں بند تھے۔ آہنی کرسی لگنے سے یہ گلاس کیس ٹوٹ گیا تھا اور یہ کریول نظر جانور آزاد ہو گئے تھے۔ خاموش موت یعنی ڈیتھ نامی پہلوان کا کہیں پتہ نہیں تھا اور نہ ہی شیطان صفت شاہزادوں میں سے کوئی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بھی وہ کمرہ چھوڑا اور لفٹوں کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ تھوڑا آگے میں نے ایک سرخ و سفید لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت مختصر لباس میں تھی۔
گرنڈیل چھپکلا اس کے پیٹ پر چڑھا بیٹھا تھا اور وہ فرش پر بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اچانک اس نے لڑکی کو چھوڑا اور لپک کر ایک دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ لڑکی کے پیٹ کی شفاف جلد لہو لہان ہو رہی تھی۔ وہ فرش سے اٹھی اور وہ خالص سمت میں بھاگتی چلی گئی۔ میں اس لڑکی کی صورت دیکھ کر بے طرح چونک گیا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ وہی انڈین لڑکی تھی جو خاصے کی شیخ کے طور پر بمبئی سے جہاز میں سوار ہوئی تھی۔ اس سیدھی سادھی لیکن نہایت خوبصورت دیہاتن نے اپنا نام انو بتایا تھا۔ جہاز میں وہ اکثر بے چارگی کے ساتھ یہی فقرہ دہراتی رہتی تھی، بھگوان کے لیے مجھے میرے اندر نگر والے گھر پہنچا دو۔ انو کے ساتھ 2 اور حسین و جمیل لڑکیاں بھی جہاز پر سوار ہوئی تھیں۔ ان کے بال گہرے سیاہ اور آنکھیں گہری براؤن تھیں۔ انو کو دیکھ کر یہ سارا ڈیٹا 1 سیکنڈ کے اندر میرے ذہن سے گزر گیا۔ میں نے پکار کر کہا، انو میری بات سنو، لیکن وہ اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ اس کے لمبے بال اس کی اریاں کمر پر لہرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اس کے باوجود وہ میری آواز پر رکی نہیں۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ارد گرد کے کمروں میں چونکہ خوفناک چھپکلوں کی وجہ سے افراتفری مچی ہوئی تھی، لہٰذا کسی باوردی شخص نے مجھے انو کے پیچھے دوڑتے نہیں دیکھا۔ ایک خمدار راہداری میں پہنچ کر میں نے انو کو پھر سے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ بے شک اس کا حلیہ ساحل سمندر پر دھوپ سیکنے والی کسی یورپین لڑکی جیسا تھا، لیکن وہ تھی انو ہی۔ خبر نہیں کہ وہ مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں تھی۔ لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ اس لیزرڈ کا خوف بھی بھول گئی ہے جو چند لمحے پہلے اس کے پیٹ پر چڑھا بیٹھا تھا۔ وہ بڑی پھرتی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی اور بالائی منزل پر آ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ وہ ایک ایسے کوریڈور میں بھاگتی چلی گئی جس میں قالین بچھا تھا اور دونوں طرف پلائی کے دروازے تھے۔ انو رک جاؤ! وہ غڑاب سے ایک دروازے میں گھس گئی۔ کوریڈور میں موجود ایک ہٹا کٹا پہرے دار تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اسی دوران میں وہ دروازہ بھی کھل گیا جس میں انو گھسی تھی۔ اندر سے کم و بیش 15-20 لڑکیاں بھرا مار کر باہر نکل آئیں۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ وہ سب کی سب مختصر ترین لباس میں تھی۔ 1-2 سیاہ فام تھی، باقی سب سفید فام یا گندمی رنگت کی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان لڑکیوں کا انتخاب درجنوں خوبصورت اور متناسب الجسم لڑکیوں میں سے کیا گیا ہے۔ وہ بے داغ اور موزوں ترین جسموں کی مالک تھی اور انو ان میں سے ایک تھی۔ وہ ڈری سہمی لڑکیوں کے درمیان ہی کھڑی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کیا۔ اتنے سارے شعلے تھے اور سارے بھڑکے ہوئے سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں تیش، جبینوں پہ شکنے۔ غالباً یہ لڑکیاں انو کی ابتر حالت کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھ رہی تھیں۔ جس دروازے سے یہ آفت زادیاں نکلی تھیں اس پر انگلش میں رقص گاہ کے الفاظ لکھے تھے۔ شاید یہاں ڈانس وغیرہ کی کلاسز ہو رہی تھیں۔ ایک درمیانی عمر کی خوش شکل عورت آگے بڑھی۔ اس نے جینز اور بشرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ انسٹرکٹر ہے۔ جتنی کرختگی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی وہ انسٹرکٹر کے چہرے پر ہی ہو سکتی تھی۔ وہ میری طرف بڑھی تو میں قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران میں مسلح پہرے دار بھی میرے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے کالر سے پکڑا اور کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہاں موجود لوگ ابھی تک اس ہنگامے سے بے خبر تھے جو نچلی منزل پر چھپکلیوں کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے کسی متوقع مار پیٹ سے بچانے کے لیے انو ہاتھ چلا چلا کر ساتھی لڑکیوں سے کچھ کہہ رہی ہے۔ پری پیکر حسینہ اس کی بات سن کر اپنے پارے کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں۔ اسی اثنا میں 2-3 اور مسلح پہرے دار دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس کے ساتھ میں 3 گھنٹے پہلے زمین دوست کیمپس میں آیا تھا۔ ان پہرے داروں نے مجھے فوراً گھیرے میں لے لیا۔ انگریزی دا پہرے دار مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہم تمہیں نیچے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کورس کی شکل میں سریلی چیخیں سنائی تھی۔ یہ انہی حسیناؤں کی چیخیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ دراصل انہیں ایک پہرے دار نے اپنی زبان میں سمجھایا تھا کہ نیچے کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ان لڑکیوں نے گز بھر لمبے چھپکلے سے تو ڈرنا ہی تھا۔ وہ چیخ مار کر واپس اپنی رقص گاہ میں گھس گئیں اور دروازہ مضبوطی کے ساتھ اندر سے بند کر لیا۔ حالانکہ یہاں تو چھپکلوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اندر گھسنے سے پہلے انو نے آخری بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس ایک لہجے میں ان آنکھوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ انو کا حلیہ بھی مجھے حیران کر رہا تھا۔ جہاز میں وہ بے وقوفی کی حد تک سیدھی سادھی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر زری گل نے تبصرہ کیا تھا، اس کو دیکھ کر تو ام کو شہنائی فلم کا دیبا یاد آ گیا۔ اتنا خوبصورت لڑکی کو اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہر لوفر کے اندر ایک بھیڑیا جاگ اٹھتا ہے۔ انو خیر سیدھی سادھی تو اب بھی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا ظاہری حلیہ ان دنوں بہت ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ چہرہ، بال، لباس، چلنے پھرنے کا انداز، سبھی کچھ بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ 2 تنومند پہرے داروں نے مجھے بازوؤں میں سے تھام رکھا تھا۔ ایک گارڈ نے اپنا ہاتھ ریوالور پر رکھا تھا اور بوقت ضرورت ریوالور کو بے نام کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔
ہم واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ اسی دوران میں نچلی منزل سے ریپیٹر کے 3-4 فائر سنائی دیے۔ اس فائرنگ کی وجہ کا علم مین راہداری میں جا کر ہوا۔ میں نے دیواروں اور فرش پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ 2 جسیم چھپکلے فرش پر مردہ پڑے تھے۔ مجھے سیدھا لفٹوں میں لے جایا گیا۔ یہاں تلاشی اور چیکنگ کے مختلف مراحل سے گزر کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور رنگ دار شیشوں والی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ قریباً پون گھنٹے بعد میں واپس ہاسٹل میں تھا اور اپنے کمرے میں صفدر اور زری کے روبرو بیٹھا تھا۔ میں دوپہر 12 بجے یہاں سے گیا تھا اور اب قریباً 4 بجنے والے تھے۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس کی کچھ تفصیلات صفدر اور زری کو بھی معلوم ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ چھپکلوں والے واقعے کی خبر بھی ابھی 5-10 منٹ پہلے ہی ان تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی باخبری نے مجھے حیران کیا۔ صفدر نے بتایا کہ یہ سب کچھ سوزی بتا کر گئی ہے۔ سوزی بھی 10 منٹ پہلے تک یہاں موجود تھی۔ وہ بڑے افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ کس بات پر؟ بہت سی باتوں پر، اور خاص طور پر اس بات پہ کہ آپ بار بار منع کرنے کے باوجود احتیاط سے کام نہیں لے رہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ پہلے آپ کے ہاتھوں مبارک امین کا قتل ہوا، پھر آپ نے اتر پردیشی لڑکی کی گمشدگی پر برہمی دکھائی، اور اب آپ نے ماسٹر عسکری سے دشمنی مول لی۔ وہ بتا رہی تھی کہ آپ نے عسکری کے کسی دوست کو گالی دی ہے، جس کے بعد ماسٹر عسکری برہم ہو گئے ہیں۔ چلو برہم ہی ہوا ہے نا، قتل تو نہیں ہوا۔ میں اسے نابالغ ہونے کی رعایت دینے پر مجبور ہوں، ورنہ اس بدبخت نے جس طرح کملا اور اس کے بچے کی جان لی ہے، شاید میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ کملا کی موت کا تو ہم سب کو دکھ ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اصل میں فرد جرم کس پر عائد کی جا سکتی ہے۔ شاید تم درست کہتے ہو، میں نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ خبیث آنکھوں والے ماسٹر عسکری کا چہرہ بار بار میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا، اور میں خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ بھی ہے، لیکن وہ ہے تو بچہ ہی۔ اس کے شیطانی کرتوتوں کی تمام ذمہ داری اس پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ عین اسی وقت ذہن سے ایک اور آواز آئی، وہ بچہ نہیں ہے۔ تم نے اس ملعون کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ کیا ایک بچے کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں؟ اس کے اندر کسی 100 سالہ فتنہ پسند بدبخت روح کا بسیرا لگتا ہے۔ استاد صاحب، ام کو ایک بات کا بہت افسوس ہے، آپ ہر خطرناک کام کے لیے خود چلا جاتا ہے اور ام کو بتاتا تک نہیں۔ آخر ام کس مرض کا دوا ہے؟ تم خود مرض ہو، صفدر نے ہولے سے کہا۔ صفدر بھائی، کیا کہا تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن ام صرف تعریف نہیں چاہتا، ام آپ کے شانہ بشانہ ہر خطرناک کام میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا استاد صاحب، آپ نے مبارک امین کو اکیلے جہنم واصل کیا اور اس کے بعد اکیلے ہی گارڈز کا مار پیٹ بھی برداشت کیا۔ اگر اس تبرک میں تھوڑا بہت حصہ ہم کو بھی مل جاتا تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ اوے چغت، تو اسے تبرک کہہ رہا ہے؟ تبرک تو تھوڑا سا ہوتا چکھنے کے لیے۔ یہ دیکھ، یہ نیل دیکھ میری ٹانگوں اور میرے بازوؤں کے۔ اگر یہ تبرک تھا نا تو پھر میں نے پوری دیکھ کھائی ہے تبرک کی۔ ہم اسی لیے تو کہہ رہے نا جناب کہ ہم بانٹ کر کھائیں۔ کوئی باٹ شاٹ نہیں، بس اب تمہاری باری ہے، صفدر نے کہا۔ تو ایسے بھی ٹھیک ہے، زری نے اطمینان سے جواب دیا۔ غزالہ کو میں نے آخری مرتبہ اس وقت دیکھا تھا جب نامبارک امین میرے ہاتھوں پار ہوا تھا۔ میں ایک بار غزالہ سے مل کر اس کی خیر خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک سوزی کے پاس اس کے آفس نمبر اپارٹمنٹ میں ہی تھی۔ سوزی تک درخواست کر کے غزالہ سے ملاقات کی جا سکتی تھی۔ میں نے پہرے دار کے ہاتھ سوزی کو 2-3 پیغامات بھیجے، لیکن وہ نہیں آئی، اور جب آئی تو آفت کی طرح آئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے انداز میں عجلت پائی جاتی تھی۔ اس نے پہرے دار کو بہانے سے باہر بھیجا اور سلاخ دار دروازے کے قریب چلی آئی۔ مسٹر شاہ، تم نے اپنے حق میں بہت برا کیا۔ تم نے یہاں آتے کے ساتھ ہی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ بھیڑوں کے چھتے سے کہیں تمہاری مراد ماسٹر عسکری اس کے ساتھی تو نہیں؟ تو اور کیا، تم ماسٹر عسکری کی عمر پر مت جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا بلا ہے، اور یہ بلا اس 4 دیواری کے اندر کیا کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا کہ ماسٹر تمہیں فوری طور پر سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں موجود ہو۔ اطلاع واقعی سنسنی خیز تھی۔ صفدر نے کہا، مس سوزی، تم یہاں کی انچارج ہو، اپنی تحویل میں موجود افراد کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ماسٹر اور اس کے ساتھی بچے یہاں آتے ہیں تو تم انہیں ہاسٹل میں داخل ہونے سے روک سکتی ہو۔ وہ بچے نہیں ہیں، میں نے کہا ہے نا کہ وہ بلاؤں سے کم نہیں ہیں، اور انہیں روکنے کی ہمت کنگ براؤن کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے۔ اور کنگ براؤن کہاں ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کنگ اس وقت ایک نہایت ضروری میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ پچھلے 6 گھنٹے سے مسلسل چل رہی ہے، اور ابھی معلوم نہیں کب تک چلے گی۔ کیمپس میں کنگ سے تمہاری ملاقات بھی اسی لیے نہیں ہو سکی تھی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر بولی، اگر ماسٹر کے روانہ ہونے سے پہلے کنگ کی میٹنگ ختم ہو گئی
اور انہوں نے ماسٹر کو روک لیا تو اور بات ہے، ورنہ تم اس وقت خود کو شدید خطرے میں سمجھو۔ سوزی کے چہرے پر ہمارے لیے طرز آمیز پریشانی تھی۔ ایسے ہی تاثرات کیمپس میں پہرے داروں کے چہرے پر دکھائی دیے تھے جب ماسٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ سوزی نے کہا، ماسٹر تم پر بہت برہم ہے، تم نے اسے چیلنج کیا ہے، اب وہ اس کا جواب دے کر رہے گا۔ اس کی تربیت اس انداز سے کی گئی ہے۔ ماسٹر کے اضافی غصے کا سبب وہ توڑ پھوڑ بھی ہے جو تمہاری اور پہلوان کی دھینگا مشتی سے ہوئی ہے۔ اس توڑ پھوڑ میں وہ دیوار کی گلاس کیس ٹوٹ گیا جس میں ماسٹر کے پالتو چھپکلے تھے، یہ 8 چھپکلے تھے، ان میں سے 2 کو ہلاک کرنا پڑا۔ ابھی یہاں بہت سے چھپکل اور چھپکلیاں ہلاک ہونی ہیں، صفدر اطمینان سے بولا۔ سوزی صفدر کے لہجے کو نظر انداز کرتے بولی، مسٹر شاہ، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم میرے احسان مند ہو؟ ہاں، تم نے 1 سے زائد مرتبہ ہم پر احسان کیا ہے۔ پرل فارم سے فرار کے بعد تو تم ہی ہماری زندگی کا وسیلہ بنی، تو پھر ان احسانات کے بدلے میں میری ایک بات مان لو۔ ہاں کہو۔ جس زندگی کو بچانے کے لیے میں نے خود کو 3 بار خطرے میں ڈالا، اسے یوں بے دردی سے ضائع مت کرو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماسٹر رزقی سے الجھنے کا مطلب کنگ سے الجھنا ہے، اور کنگ کو خفا کر کے تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو دردناک خطرے سے دوچار کر دو گے۔ تمہاری بہادری اور سخت جانی میں کوئی کلام نہیں، لیکن اس ماریا ٹرسٹ کے آہنی پنجرے میں تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ یہ لوگ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کیا کچھ چاہ سکتے ہیں اس کے متعلق تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ لگتا کہ تم ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں شاہ جہاں، میں صرف تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ اپنے لیے نہیں تو اپنے ساتھیوں کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی۔ ماسٹر رزقی بہت بپھرا ہے، وہ اب تمہیں ذہنی جسمانی اذیت پہنچائے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ اذیت تمہیں برداشت کرنی ہی پڑے گی، رضامندی سے نہیں کرو گے تو زبردستی کرائی جائے گی۔ دانا کہتا ہے کہ لمبی چھلانگ لگانے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تمہیں اپنی مرضی اور انا کے خلاف چلنا پڑے گا۔ صفدر نے کہا، کیا یہاں سے ہمارے فرار کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ وہ بے دلی سے مسکرائی، سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی تو شاید نکل جائے، مگر ماریا ٹرسٹ سے راہ فرار اختیار کرنا ناممکن ہے۔ بے شمار پوشیدہ آنکھیں ہیں جو ہر وقت یہاں نگراں رہتی ہیں۔ سوزی روحانسی آواز میں 10-15 منٹ تک ہمیں قائل کرتی رہی کہ اب ماسٹر رزقی کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہی تھی، مگر اس کا خیال یہی تھا کہ میرا زندہ بچ نکلنا ہی میری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگا۔ اسی دوران میں منی اسکرٹ والی سیاہ فام لڑکی گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ سوزی کی قابل اعتماد ماتحت تھی۔ اس نے سرگوشی میں سوزی سے کچھ کہا۔ سوزی کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ ہم سے مخاطب ہو کر بولی، ماسٹر رزقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیمپس سے روانہ ہو چکا ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے ہیں۔ دیکھو شاہ، میں پھر کہتی ہوں، ماسٹر سے کسی طرح کی تکرار نہیں کرنی۔ وہ گالی وغیرہ بھی بکے گا، مگر تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ماسٹر کے ساتھ اس کا ایک چچا بھی ہے، اس کا نام پین ہے، اس کی ایک آنکھ میں نقص ہے، وہ بھی سخت بد زبان شخص ہے۔ تمہارا امتحان یہی ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھو۔ پیشانی سے پسینہ پوچھتی ہوئی سوزی واپس چلی گئی۔ صفدر اور زری پریشان دکھائی دینے لگے۔ زری گل بڑبڑایا، ایسا زندگی سے ہم موت کو بہتر سمجھتا۔ استاد صاحب، ہم آپ کو بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا تم اپنی چونچ بند رکھو، کچھ ذرا سوچنے کا موقع تو دو۔ صفدر نے کہا، سوزی کو کسی طرح کنگ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ کوشش کر چکی ہے، کنگ کے ماتحت اسے کوئی کال نہیں دے رہے، وہ کسی اہم میٹنگ میں ہے۔ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ صفدر نے عزم سے کہا، دیکھو صفدر، کسی بیوقوفی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم خود کو مشکل میں ڈال کر بھی میرا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مشکل میں اضافہ ہو جائے۔ اسے میری درخواست سمجھو یا میرا حکم، تم دونوں اس معاملے سے بالکل الگ رہو گے۔ میں اس چکر سے خود ہی نپٹوں گا۔ اور سنو زری گل، اب یا آگے چل کر میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو پھر تم سب کو صفدر کے مشورے پر چلنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ زری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی اور سخت شکوہ تھا۔ اگلے 3-4 منٹ بڑی ٹینشن میں گزرے۔ سوزی کی شکل دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ وہ اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ کنگ سے رابطے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ اور پھر مشکل گھڑی سر پر آ گئی۔ راہداری کی طرف سے کئی قدموں کی چاپ ابھری اور ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ ان میں بچوں کی آوازیں بھی تھیں۔ ان میں وہ بچہ بھی تھا جس کے اندر کسی خبیث بوڑھی روح کا بسیرا تھا۔ ہمارے کمرے کے سامنے 2 پہرے دار بالکل چوکس کھڑے تھے۔ وہ سنگی مجسموں کی طرح ساکت تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جوں جوں قدموں کی چاپ نزدیک آ رہی ہے،
پہرےداروں کے رنگ پیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ کسی وقت تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس ماریا ٹرسٹ کے اندر موجود ہر جاندار و بے جان شے ماسٹر اسقی کے شر سے پناہ مانگتی ہے۔ پھر ماسٹر ہمارے سامنے تھا۔ اس کے ساتھ وہی چنڈال چوکڑی تھی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیمپس میں ملاقات ہو چکی تھی۔ یہ کل 7 لڑکے تھے۔ ان میں ایک ذرا لمبے قد کا تھا اور 13-14 سال کا لگتا تھا۔ باقی ماسٹر سمیت 10، 12 اور 13 سال کے درمیان کے تھے۔ ان کے ساتھ 5 مسلح حبشی گارڈز تھے اور ایک آنکھ سے معذور وہ نوجوان بھی تھا جس کا نام سوزی نے پین بتایا تھا۔ یہ نوجوان رشتے میں ماسٹر کا چچا تھا۔ یہ گنڈا صورت نوجوان قیمتی لباس پہنے ہوا تھا اور اس کے لمبے بال شانوں تک پہنچ رہے تھے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو تم ہو شاہ جہان؟ میرے بولنے سے پہلے ہی اسقی نے کہا، ہاں یہی ہے۔ پھر وہ گارڈ سے مخاطب ہوا، نکالو اس ماں کے شیر کو باہر۔ ماسٹر اسقی اپنی عمر سے کہیں بڑی باتیں کرتا تھا اور اس کا انداز بھی بڑوں جیسا تھا۔ دو گارڈز نے اپنے ماؤزر مجھ پر تان لی اور پھر دروازہ کھولا اور مجھے باہر آنے کا حکم دیا۔ میں باہر آ گیا۔ دروازہ پھر لاک کر دیا گیا۔ سوزی ہاسٹل انچارج کی حیثیت سے ایک طرف کھڑی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ گارڈز نے بڑی مہارت کے ساتھ مجھے کور کر کے رکھا تھا۔ ایک شخص عقب میں آیا اور اس نے پھرتی سے کوئی شے میرے گلے میں ڈال دی۔ یہ ایک رسی تھی، بالکل جیسے بکرے کے گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اسے 2 طرف سے کھینچا جا سکتا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ میرے گلے میں 2 رسیاں ڈالی گئی تھیں اور انہیں 2 افراد مختلف سمتوں میں کھینچ رہے تھے۔ میں اپنی مرضی سے کسی بھی جانب حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ماسٹر اور اس کے ساتھی مجھے کھینچتے ہوئے راہداری کی طرف بڑھے۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شیشے کا ایک ٹکڑا اڑتا ہوا ماسٹر اسقی کے سر میں لگا اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی زری گل کی چیخو پکار سنائی دی۔ وہ اردو اور پشتو میں ماسٹر اور اس کے ساتھیوں کو بے نقط سنا رہا تھا۔ اس کی گالیاں جیسے پورے ہاسٹل میں گونج رہی تھیں۔ اسقی کے چہرے کا رنگ انگارا ہو گیا۔ کچھ یہی کیفیت پین کی بھی تھی۔ اسقی بھنائے ہوا کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ اس نے سوزی کو حکم دیا کہ زری کو بھی کمرے سے باہر نکالا جائے۔ میں اپنے آپ میں پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ زری پر میری نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پٹھانی خون نے جوش مارا تھا اور وہ مجھے تنہا جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے جو ہنگامہ کھڑا کیا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اسے بھی کمرے سے نکال کر میرے برابر میں کھڑا کر دیا جائے، اور اس کی یہ تمنا مکمل طور پر پوری ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ اسے باہر نکالا گیا بلکہ میری ہی طرح گلے میں دوہری رسی بھی ڈال دی گئی۔ وہ جنگلی شیر کی طرح بپھرا ہوا تھا اور پوری طاقت سے دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ جن افراد نے دونوں طرف سے اس کی رسیاں تھام رکھی تھیں انہیں زری پر قابو رکھنے کے لیے پورا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ میری طرح زری بھی 3-4 ریوالوروں کی زد میں تھا۔ وہ لوگ ہمیں کھینچتے اور مارتے ہوئے اسی بندی خانے میں لے آئے جہاں چند روز قبل مجھے قید رکھا گیا تھا۔ اس خستہ حال قید خانے کی بیشتر کوٹریاں اب بھی خالی پڑی تھیں۔ جو 2-4 بندے یہاں قید تھے وہ حیران پریشان نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ اس سنسان قید خانے میں یہ ہنگامہ انہیں یقیناً دلچسپ اور سنسنی خیز لگا ہوگا۔ یہاں ایک گوشے میں مجھے 3 زنگالو ٹکٹکیاں نظر آئیں۔ ان عمودی ٹکٹکیوں کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ انہیں قیدیوں کو کوڑے وغیرہ مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے زمانے سے یہ ٹکٹکیاں یہاں موجود تھیں اور کیسے کیسے عذابناک مناظر کی شاہد تھیں۔ 2 ٹکٹکیوں کو جلدی جلدی تیار حالت میں کیا گیا۔ ایک تنومند حبشی گارڈ جو صورت سے ہی کوڑا زن نظر آتا تھا 2 بڑے سائز کے کیبو کو لے کر آ گیا۔ سارے کام جلدی جلدی کیے جا رہے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اسقی اور دیگر لڑکوں کو خطرہ تھا کہ کہیں کنگ براؤن کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ کنگ ابھی تک میٹنگ میں تھا، اس کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنا کام کر گزرنا چاہتے تھے۔ ماسٹر کے ہمراہ آنے والے تمام افراد ایک نیم دائرے کی صورت میں ہمارے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ہاسٹل کے پہرے دار اور سوزی بھی ان افراد میں شامل تھی۔ 1-2 بار میری نظر سوزی سے ملی۔ اس کی نگاہ میں بس یہی التجا تھی کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اسے ہو جانے دو۔ بندی خانے کے باہر سے بھی کچھ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اندر آنا چاہ رہے تھے۔ اسقی کے حکم پر سوزی نے بندی خانے کا ایک زنگالود دروازہ کھلوا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مرد و زن اندر داخل ہو گئے اور تماشائیوں میں شامل ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تماشائیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی تھی اور ابھی مزید لوگ اندر آ رہے تھے۔ میں نے زری کی طرف دیکھا۔ وہ اب بالکل پرسکون تھا اور ہر قسم کی اذیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آتا تھا۔ اسقی کے چچا پین کے اشارے پر سوزی نے ہم دونوں کو باندھنے کا حکم دیا۔ بندی خانے کے چوکس پہرے دار آگے بڑھے، مگر 12-13 سالہ ماسٹر اسقی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کی موٹی ناک ضرورت سے زیادہ پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خباثت لشکاریں مار رہی تھی۔ وہ پہرے داروں سے بولا، انہیں برہنہ کر کے کوڑے مارے جائیں۔ پہرے داروں نے سر جھکایا اور کپڑے اتارنے کے لیے ہماری طرف بڑھے۔ ماسٹر نے ایک بار پھر روک دیا، یہ اپنے کپڑے خود اتاریں گے۔ ایک پہرے دار نے زری کی پشت پر کیبوکوں کی 2 زوردار ضربیں لگائیں اور چیخ کر کہا، چل مالشیے۔
اپنے کپڑے اتار۔ زری گل پہرے دار کی بات سمجھ گیا تھا اور اس کا رنگ سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ اس نے پہرے دار کی جانب تھوک دیا اور اسے ماں بہن کی غلیظ گالیاں دی۔ یہ گالیاں چونکہ اردو میں تھیں لہٰذا سننے والوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ زری پر کیبوکوں کی بارش کر دی گئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ یہ بڑی جان لیوا ضربیں تھیں۔ ایسی ہی ایک ضرب میں مائیکل کے ہاتھوں میں چند دن پیشتر کھا چکا تھا۔ رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ پہرے داروں کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ زری کے گلے کی رسی تنومند پہرے دار دونوں طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کھچاؤ کے سبب اس کا چہرہ سرخ تر ہو گیا تھا۔ میں نے عسقی سے کہا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ بے قصور ہے، بس وقتی طور پر غصے میں آ گیا تھا۔ اپنے کیے کی سے بہت سزا مل چکی ہے۔ بہت خوب، بڑا خیال ہے اپنے ساتھی کا، پین نے کہا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک اس نے اپنے ہولسٹر میں سے ریوالور برآمد کیا اور زری کو ایک زوردار دھکا دے کر اوندھے منہ گرا دیا۔ تنومند پہرے داروں نے زری کو قربانی کے جانور کی طرح دبوچ لیا۔ پین نے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹا کر نال زری کے سر سے لگا دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بے حد سرد لہجے میں بولا، اپنے ساتھی کی جان بے حد پیاری ہے تمہیں، اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو خود کو بے لباس کر دو۔ اس کی آواز میں موجود درندگی کا تاثر اتنا گمبھیر تھا کہ میں اندر سے ہل گیا۔ ایک لحظے میں مجھے یقین ہو گیا کہ زری کی زندگی تیز ہوا میں رکھا چراغ بن گئی ہے۔ میں 10 تک گنوں گا، پین نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ جدوجہد کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ قید خانے کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر ایک باغ کا منظر تھا، لیکن یہ گیٹ اور یہ باغ اور یہ آزادی مجھ سے بہت دور تھے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کے بعد اپنے ہاتھ قمیص کے بٹنوں کی طرف بڑھا دیے۔ میں قمیص کے بٹن کھول چکا تھا جب اچانک ایک بجلی سی میری نگاہوں کے سامنے لپک گئی۔ قید خانے کی ایک کھنڈر بالکنی میں سے ایک سائے نے چھلانگ لگائی اور دھم سے پختہ فرش پر گرا۔ ماسٹر عسقی کا ایک ساتھی اس سائے کے نیچے دب گیا۔ پھر سایہ سیدھا ہوا۔ وہ ایک خستہ حال شخص تھا۔ اس کے سر اور چہرے کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں اور چہرے پر بھی میل کچیل جمع ہوا تھا۔ وہ صرف پتلون پہنے ہوا تھا۔ اس نے 11-12 سالہ فرباد نام لڑکے کو عقب سے یوں دبوچ لیا تھا جیسے عقاب چڑیا کو دبوچتا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور تھا اور اس کی خوفناک نال عین لڑکے کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میں نے ذرا غور سے نوارد کی شکل دیکھی اور بھوچنکا رہ گیا۔ وہ پروفیسر اللہ دیتا تھا۔ میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ پروفیسر ہی تھا۔ اس نے جنونی انداز میں چیخ کر کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ اس بدبخت کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ پھر جیسے 2 گارڈز کو ہوش آیا، وہ ریوالور سونت کر چند قدم آگے بڑھے۔ خبردار، گولی مار دوں گا، پروفیسر نے پھر دھاڑ کر کہا، اور پھر ایک گارڈ کو جھپٹتے دیکھ کر اس نے سچ مچ لڑکے کے سر میں گولی مار دی۔ طاقتور ریوالور نے دھماکے سے شعلہ چھوڑا اور میں نے لڑکے کی پیشانی کی جانب سے مغز کی پچکاری سے نکلتی دیکھی۔ یہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے گارڈز بھی مبہوت رہ گئے۔ جس گارڈ نے پروفیسر پر جھپٹنے کی حماقت کی تھی وہ بھی ایک لحظے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اس مختصر ترین مہلت میں پروفیسر نے ایک اور لڑکے کی گردن دبوچ لی اور اسے گھسیٹ کر کئی قدم پیچھے لے گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کا قد عسقی کے دوستوں میں سب سے لمبا تھا۔ اب قاتل ریوالور کی نال اس دوسرے لڑکے کی کن پٹی سے چپکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ارد گرد موجود افراد ہپناٹائز ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوئی حرکت نہیں کرے گا ورنہ اسے بھی مار ڈالوں گا۔ میں ان لمحوں میں ششدر تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی پروفیسر ہے جو بحری سفر کے دوران میں مائیکل کے سائے سے بھی لرزتا تھا اور ہر جگہ بے بسی کی تصویر بنا نظر آتا تھا۔ پروفیسر کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ اگر اس کی دھمکی کو نظر انداز کیا گیا تو وہ اس دوسرے لڑکے کو بھی پلک جھپکتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں نے پروفیسر کے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ وہ ایک بالکل بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور چہرے پر وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ ایک بار پھر پھنکار کر بولا، میں کہتا ہوں چھوڑ دو اس کو۔ پروفیسر کا اشارہ زری کی طرف تھا۔ ماسٹر عسقی کا جواں سال چچا پین چند لمحے تک شدید تذبذب میں نظر آیا اور پھر اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ انہوں نے زری کو چھوڑ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ زری کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دھیمی آواز میں گارڈز کو فصیح و بلیغ گالیاں دے رہا ہے۔ تم دونوں ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ پروفیسر نے مجھے اور زری کو ہدایت کی۔ میں نے زری کو اشارہ کیا اور خود بھی نومر لڑکے کی لاش پھلانگ کر پروفیسر کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ لڑکے کے سر سے گاڑھا خون بہہ کر فرش پر پھیلتا جا رہا تھا۔
اس خون سے اس کی سرخ بشرٹ ایک طرف سے بالکل لتھڑ گئی تھی۔ دوسرے لڑکے کو پروفیسر نے اس طرح دبوچ رکھا تھا کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صورت سے ہی ایک خراٹ اور بے حد کرخت لڑکا نظر آتا تھا، مگر اپنے ساتھی کی لاش دیکھ کر گمسم ہو گیا تھا۔ پروفیسر یرغمال لڑکے سمیت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے انداز میں بلا درجے کا اعتماد اور بے خوفی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پروفیسر اللہ دتہ ہی ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس نے اپنی وحشت سے ماسٹر اصغی، اس کے چچا اور دیگر ساتھیوں کو ہپنوٹائز کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ شاید ان کے ساتھ ساتھ تماشائی بھی ہپنوٹائز ہو گئے تھے۔ وہ سب تتر بتر ہو کر دیواروں کے ساتھ جا لگے تھے اور کچھ اس منظر کی تاب نہ لا کر بندی خانے سے باہر بھاگ گئے تھے۔ پروفیسر نے دائیں بائیں دیکھا اور الٹے پاؤں چلتا باہر باغ میں نکل آیا۔ شام کے سائے طویل تر ہو چکے تھے اور افق کی سرخی جلد ہی گہری سیاہی میں بدلنے والی تھی۔ یہاں درختوں تلے ایک لاری نما گاڑی تھی، بالکل ویسی ہی گاڑی جیسے ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں چلتی ہے۔ ان گاڑیوں کا انجن باہر ہوتا ہے اور چھت پر جنگلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ اس لاری کی سائڈ پر ماریا ٹرسٹ کے الفاظ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ ٹرسٹ کے استعمال کی گاڑی ہے۔ میری اور پروفیسر کی نگاہ ایک ساتھ گاڑی پر پڑی اور ایک ہی ساتھ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس گاڑی میں گھس جانا چاہیے۔ جلد ہی ہم یرغمالی لڑکے سمیت گاڑی کے اندر تھے۔ گاڑی کے فرش پر کیلے اور مونگ پھلی کے بے شمار چھلکے پڑے تھے۔ اندر کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ٹوپی رکھی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ڈرائیور ابھی ابھی گاڑی سے اتر کر گیا ہے۔ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گے؟ پروفیسر نے ڈرامائی لہجے میں پوچھا۔ ڈرائیو تو میں کر لوں گا، لیکن یہ لوگ ہمیں بآسانی یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ان کا تو باپ بھی نکلنے دے گا۔ اس حرامی کی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے، پروفیسر نے عجیب جنونی لہجے میں کہا۔ اس نے ریوالور کی نال یرغمالی لڑکے کی گردن میں بے رحمی سے گھسیڑ دی۔ لڑکا کرہا کر رہ گیا۔ یہ لڑکا ہے کون؟ زری نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سارے کے سارے حرامی ان لوگوں کی اولاد ہیں جو یہاں کے کرتا دھرتا ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک خبیث زادہ ان میں، اور سب سے بڑا خبیث زادہ وہ چوڑی ناک والا ماسٹر اصغی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد ہلچل مچ گئی تھی۔ مسلح گارڈز نے چاروں طرف سے لاری کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ بندی خانے کی چھت پر بھی چند افراد نے پوزیشن لے لی تھی۔ یہ سب افراد ریوالور یا پستول وغیرہ سے مسلح تھے۔ ٹرسٹ کی اس عمارت میں نے ابھی تک رائفل یا کسی دوسرے بڑے ہتھیار کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کے گارڈز ریوالور اور پسٹل وغیرہ بھی چھپا کر رکھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت صورتحال سنگین تھی لہٰذا ریوالورز گارڈ کے ہاتھوں میں نظر آ رہے تھے۔ دیکھو، اگنیشن میں چابی ہے، پروفیسر نے مجھ سے کہا۔ خواہ ہم نے دیکھا ہے چابی نہیں ہے، لیکن استاد صاحب تار جوڑ کر گاڑی سٹارٹ فرما لے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے شاہ جہاں، تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کسی قریبی کمرے کی کھڑکی سے اوپر تلے ریوالور کے 3 فائر ہوئے اور سوں کی تیز آواز آئی۔ لاری کا اگلا بایاں ٹائر برسٹ کر دیا گیا تھا۔ کتے کے بچے، پروفیسر نے دانت پیس کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں جنونی چمک تھی۔ چند لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ وہ لڑکے کو شوٹ کر دے گا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ ہماری طرح وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت یہ یرغمالی لڑکا ہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ میں نے لڑکے کے ہاتھ ایک الیکٹرک تار کی مدد سے اس کی پشت پر باندھ دیے۔ زری نے اس کے پاؤں باندھے اور اسے ایک طرف لاری کے فرش پر ڈال دیا۔ پروفیسر نے ریوالور مسلسل لڑکے کے سر سے لگا رکھا تھا۔ لاری سے باہر گارڈز میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ پھر میگا فون پر کنگ کے کسی کارندے کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ پروفیسر، خود کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ پروفیسر کھڑکی سے سر نکال کر چیخا۔ مجھے بچاؤ کا راستہ چاہیے بھی نہیں، مجھے موت چاہیے۔ تم حرامزادوں نے، تم نے میری بچی کو مار دیا، اب مجھے بھی مار دو۔ پروفیسر اللہ دتہ کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے اور چہرہ وحشت کا نمونہ تھا۔ میں اور زری کل سناٹے میں رہ گئے۔ میری نگاہوں میں معصوم صورت شائستہ کا چہرہ گھوم گیا۔ مائیکل نے اس کے ساتھ زبردستی شادی رچائی تھی اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے شائستہ کو آخری بار پرلز کافی فارم میں دیکھا تھا۔ اب پروفیسر کی زبانی ہمیں یہ اندونا خبر مل رہی تھی کہ وہ مر گئی ہے۔ پروفیسر اب بھی گلا پاڑ کر چیخ رہا تھا۔ ہاں، مجھے نہیں چاہیے زندگی، لیکن مرنے سے پہلے میں تم جیسے 10-20 سوروں کو ضرور مارنا چاہتا ہوں، اور میں خود بھی مروں گا۔ پروفیسر کے ریوالور کی نال لڑکے کی گردن میں دھنسی جا رہی تھی اور خوف سے اس کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ یہ پروفیسر کا ایک بالکل مختلف روپ تھا۔ دھیمے مزاج کا کمزور شخص کہیں اوجھل ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک کرخت چہرہ جنونی نے لے لی تھی۔ پروفیسر، کیا ہوا شائستہ کو؟ وہی جو ہونا تھا، اس درندے نے اسے مار ڈالا، اس بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔
प्रोफेसर का इशारा वाज़ेह तौर पर माइकल की तरफ था। कब हुआ ये सब कुछ? मेरे जख्म मत करे दो, बस वो मर गई, ख़त्म हो गई। अब मुझे भी मरना है, उसके पास पहुंचना है, अपनी शाइस्ता के पास पहुंचना है। प्रोफेसर ने झल्ला कर कहा। वक्फे से मेगाफोन पर 2 बार ऐलान किया गया कि हम खुद को गार्ड्स के हवाले कर दें, वरना हम पर हमला करके हमें शूट कर दिया जाएगा। ऐलान करने वाले का लहजा सख्त से सख्तर होता चला जा रहा था। इसके अलावा लहजे में एक तरह की झल्लाहट भी थी। ये झल्लाहट इस अमर की तरफ इशारा करती थी कि यरगमाली लड़के की जान इंतजामिया के लिए कीमती है। प्रोफेसर पर इन ऐलानात का कोई असर नहीं था। शाहजहां, तुम तार जोड़कर इंजन स्टार्ट करो। मगर टायर तो ब्रस्ट है, हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे, और अगर निकल भी गए तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। प्रोफेसर ने कड़ी नजरों से मुझे घूरा। ये आज तुम किस जुबान में बोल रहे हो शाहजहां? तुम तो मुझे दिलेरी और बहादुरी का सबक पढ़ाते थे। बहादुरी और खुदकुशी में फ़र्क होता है प्रोफेसर, लेकिन मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं। मेरा सब कुछ लुट गया है, अब कुछ नहीं है मेरे पास खोने को। पर हमारे पास तो है ना जी, सफदर साहब है, गजाला बीबी है, गुलसोम है। तो फिर जाओ, दफ़ा हो जाओ तुम। इधर नंगे होकर कौड़े खाओ और जानवरों की तरह चिल्लाओ। इसी दौरान में इंजन का शोर बुलंद हुआ और हेडलाइट्स नजर आईं। हमारे देखते ही देखते 2 गाड़ियां नमूदार हुईं और हमारे सामने और अकब में आड़ी होकर खड़ी हो गईं। इनमें से एक लारी और दूसरी लोडर नुमा गाड़ी थी। इन गाड़ियों के खड़े होने से दोनों तरफ रास्ता बंद हो गया और ये इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो गया कि हम लारी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल सकेंगे। प्रोफेसर ने गज़बनाक होकर यरगमाली लड़के के सर पर रिवॉल्वर के आहनी दस्ते से ज़ोरदार ज़रबे लगाईं और उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। फिर वो खौफज़दा लड़के को घसीटता हुआ लारी की खिड़की में ले गया। लड़के का अगला धड़ खिड़की से बाहर निकालकर उसने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखा और चिल्ला कर बोला, हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दो, वरना मैं इस हरामी को ख़त्म कर रहा हूँ। गार्ड्स में वाज़ेह तौर पर खलबली के आसार नज़र आने लगे। उस्ताद साहब, आम को तो लगता है ये लोग आम पर हमला फरमा देगा। वो देखें, इस लोडर के पीछे भी 2 काले बंदरों ने पोजीशन ले लिया है। जरी गुल ने उंगली से लोडर की तरफ इशारा किया जिसने अकब से हमारा रास्ता मसदूद किया था। प्रोफेसर टस से मस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ किंग के कारिंदे भी हरगिज हार मानने को तैयार नहीं थे। सूरत हाल दम बदम कशीदा होती चली जा रही थी। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर अचानक नमूदार कैसे हो गया। वो बड़े ड्रामाई अंदाज में जाहिर हुआ था और एक नाजुक मौके पर उसने सूरत हाल हमारे हक में पलट दी थी। शुरू में प्रोफेसर का यह बदला हुआ रूप हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया, लेकिन अब हम पर यह दर्दनाक इंकशाफ हुआ था कि प्रोफेसर की बेटी कत्ल कर दी गई है। अगर वाकई ऐसा हो चुका था तो फिर एक गमज़दा बाप की वहशत और दीवानगी समझ में आने वाली बात थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि प्रोफेसर गार्ड्स को चकमा देकर निकल गया था और अब तक ट्रस्ट की इमारत में ही कहीं छुपा हुआ था। उसके सर और चेहरे के बेतहाशा बढ़े हुए बाल और खस्ता हालत इसी अमर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं प्रोफेसर से पूछना चाहता था कि वो कहाँ छुपा हुआ था और शाइस्ता की मौत की जो वो बात कर रहा है उसमें हकीकत कहाँ तक है। मगर प्रोफेसर पर जुनूनी कैफियत तारी थी और उसकी तमाम तर तवज्जो यरगमाली लड़के और नीम तारीकी में छुपे हुए दुश्मनों की तरफ थी। मुझे मालूम था कि वो मेरी बात सुनकर भी नहीं सुनेगा। कमोबेश 1.5 घंटा इसी तरह गुजर गया। एक दराज कद हबशी मेगाफोन पर बार बार धमकियां देता रहा। वो शस्ता अंग्रेजी बोल रहा था। फिर उसने मेगाफोन एक तरफ रख दिया और प्रोफेसर से बराह रास्त बातचीत के लिए लारी के पास चला आया। उसे करीब आते देखकर प्रोफेसर एकदम भड़क गया और उसने दराज कद हबशी के पाँव में 2 फायर किए। वो बौखलाकर वापस पलट गया। सिचुएशन लम्हा ब लम्हा बिगड़ती चली जा रही थी। मैंने प्रोफेसर को समझाया कि जब वो इंतज़ामिया के किसी बंदे को करीब ही नहीं आने देगा तो मतलब की बात कैसे की जा सकेगी। मेरे समझाने बुझाने से प्रोफेसर का रवैया कुछ नरम हुआ। मैंने लारी की खिड़की से मुंह निकालकर दराज कद हबशी को आवाज़ दी और उसे कहा कि वो बात करने के लिए हमारे करीब आए, मगर साथ ही ये भी हिदायत की कि इसे गैर मुसल्लह होना चाहिए। कुछ देर तजब्जुब में रहने के बाद दराज कद हबशी एक नौजवान के साथ हमारी तरफ बढ़ा। उनके करीब आने पर मालूम हुआ कि ये नौजवान मास्टर अस्की का चचा पेन है। पेन को देखकर प्रोफेसर का गुस्सा बढ़ गया। उसने यरगमाली लड़के का आधा धड़ खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखते हुए वो फनकारा, इस लड़की की ज़िंदगी सिर्फ एक ही सूरत में बच सकती है। शाहजहां के चारों साथियों को रिहा करके इस लारी में भेज दो और नाकारा टायर बदल के हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दो। दराज कद हबशी बोला, तुम्हारे मुतालबात मानना हमारे लिए नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम जोइम को छोड़ दो तो एक कत्ल के बावजूद तुम्हारे साथ रियायत का सलूक किया जा सकता है। आफरीन है तुम्हारी रहमदिली पर।
پروفیسر نے زہرخند لہجے میں کہا، تمہیں تو محبت و خدا ترسی کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی نفرت سے حبشی کی طرف تھوک دیا۔ تم اپنی مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو۔ پین غرایا، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت جھیل چکا ہوں۔ میری شائستہ کو رولا رولا کر مار دیا تم لوگوں نے، اب اس سے بڑی قیمت مجھ پر اور کٹ ٹوٹے گی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں نے پروفیسر کا کندھا دبا کر اسے تحمل کی ہدایت کی۔ پھر دراز قد شخص سے مخاطب ہو کر میں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، نہ ہی تمہارے ساتھی کو۔ ہم صرف مائیکل سے بات کریں گے یا کنگ براؤن سے؟ باس مائیکل اور کنگ میں سے کوئی بھی اس وقت یہاں نہیں آ سکتا۔ تو پھر تم بھی جاؤ یہاں سے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ حبشی اور پین دیر تک خشمگین نظروں سے ہمیں گھورتے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اور زری کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں جھلا کر یہ لوگ اچانک دھاوا نہ بول دیں۔ اگر اس دھاوے کے نتیجے میں ایک اور لڑکا قتل ہو جاتا اور ہم پھر سے پکڑے جاتے تو یہ بڑی بدقسمتی تھی۔ ان لوگوں نے ہم سب کو بدترین سلوک کا مستحق ٹھہرانا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ کچھ رعایت لے کر پسپائی اختیار کر لی جاتی۔ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے اور بچ نکلنے کے امکانات قریباً صفر تھے۔ اچانک گارڈز میں کھلبلی سی نظر آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی اہم شخص یہاں پہنچا ہے اور اس کی آمد نے تمام گارڈز اور دیگر عملے کو الرٹ کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد دراز قد حبشی ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی اپنے ہاتھ کھول کر ہمیں اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ غیر مسلح ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی سیاہ ڈبیا نظر آ رہی تھی۔ حبشی قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک واکی ٹاکی ہے۔ کھڑکی سے چند قدم دور حبشی ٹھہر گیا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، کنگ یہاں پہنچ گئے ہیں، وہ تم سے واکی ٹاکی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ حبشی نے واکی ٹاکی کھڑکی میں سے میری جانب اچھال دیا۔ میں نے واکی ٹاکی آن کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک باروب لیکن پرسکون آواز واکی ٹاکی پر ابھری۔ ہیلو مسٹر شاہ، میں کنگ براؤن تم سے مخاطب ہوں۔ تمہارے ساتھ ہمارا غائبانہ تعارف ہے۔ مائیکل نے تمہاری بہت تعریف کی تھی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج دوپہر میں تمہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن آپ کے بجائے میری ملاقات آپ کے فرزند سے ہوئی اور خوب ہوئی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جواب میں کنگ نے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایک اہم میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے ہم تم سے مل نہیں سکے۔ اس کے علاوہ وہاں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی ہمیں بہت افسوس ہے۔ عصقی بچہ ہے، بچوں سے ایسی نادانیاں ہو ہی جاتی ہیں، خاص طور سے ایسے بچے جو زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو ہو چکا اس میں سر کھپانے سے فائدہ نہیں، جو ہو رہا ہے اسے سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نہایت قیمتی جان ضائع ہو چکی ہے اور دوسری شدید خطرے میں ہے۔ ہم اس معاملے کو نرمی سے سلجھانا چاہتے ہیں، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھی ہماری تحویل میں ہیں۔ ہم جوابی کارروائی کے طور پر ان کی گردنوں پر بھی اسلحہ رکھ سکتے ہیں۔ کنگ کا لہجہ قائل کرنے والا تھا اور اس کی دلیل میں وزن بھی تھا۔ دوسری جانب پروفیسر ہر شے سے بیگانہ نظر آ رہا تھا۔ اس پر بس ایک ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے طور پر پروفیسر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم بری طرح گھرے ہوئے ہیں، ہمیں افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے۔ میرے سمجھانے بجھانے سے پروفیسر قدرے نرم پڑ گیا۔ میرے اور کنگ کے درمیان واکی ٹاکی پر کم و بیش آدھا گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں طے پایا کہ ہم یرغمالی لڑکے جوئم کو چھوڑ دیں گے اور غیر مسلح ہو کر خود کو گارڈز کے حوالے کر دیں گے۔ پروفیسر کو گرفتار کر لیا جائے گا، مگر ایک فوری رد عمل کے تحت پروفیسر کے ہاتھوں سے جو گولی چلی ہے اور جس کے نتیجے میں ایک جان گئی ہے، اسے ایک اتفاقی واقعہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں جب کنگ نے مکمل یقین دہانی کرا دی تو ہم نے یرغمالی لڑکے کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اسے لے کر لاری سے باہر نکل آئے۔ گارڈز نے فوراً پروفیسر کے ہاتھوں سے ریوالور لیا اور اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ہمیں اسلحے کی چھاؤں میں کنگ کے روبرو لے جایا گیا۔ کنگ براؤن ایک گول کمرے میں بڑی تمکنت کے ساتھ صوفے پر وراجمان تھا۔ سامنے شیشے کی ٹیبل پر واکی ٹاکی، سگریٹ کیس، لائٹر اور دیگر لوازمات رکھے تھے۔ میری توقع کے برعکس کنگ براؤن کسی لہیم شہیم شخص کا نام نہیں تھا۔ وہ درمیانے قد اور اکھرے بدن کا ایک آدمی تھا۔ جس وقت میں نے اسے دیکھا وہ سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی شخصیت عام سی ہونے کے باوجود عام نہیں تھی۔ اس کی شخصیت دو چیزوں کی وجہ سے خاص بن جاتی تھی، ایک تو اس کی آنکھیں اور دوسرا اس کا پالتو جانور۔ اس کی آنکھیں ہلکی براؤن تھیں اور ان بظاہر پرسکون آنکھوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان میں دنیا جہاں کا قہر و غضب سمٹا ہوا ہے اور ان کی گہرائی اور پراسراریت اتھا ہے۔ دوسری چیز کنگ کا پالتو جانور تھا۔ دولت مند شوقینوں کو اپنے ساتھ کتے، بلیاں اور طوطے وغیرہ رکھتے تو دیکھا گیا تھا، مگر کنگ کی گود میں جو شے پالتو جانور کے طور پر موجود تھی وہ ایک لیزرڈ تھا۔
مخصوص نسل کا یہ افریقی چھپکلا قریباً انسانی بازو کے برابر تھا۔ چھپکلے کی زردی مائل آنکھیں بالکل بے حرکت نظر آتی تھیں، مگر وہ جس چیز پر جمتی تھیں جم کر رہ جاتی تھیں۔ اس کے منہ کو ایک جالی دار تھیلی سے بند کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی حرکات دیکھ کر جھرجھری سی آتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے چوڑے پنجوں کو حرکت دے کر تیزی سے اوپر گیا اور کنگ کے کندھے پر مقیم ہو گیا۔ کنگ براؤن کی برمے کی طرح چھیدتی ہوئی نگاہیں میرے سر میں گھس رہی تھیں۔ وہ پاٹدار آواز میں بولا، ہم نے ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری ملاقات اس انداز میں ہو۔ بہرحال ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہمیں بہت ارجنٹ بات چیت کے لیے کانفرنس روم میں رکنا پڑا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے خود بھی شرمندگی اور افسوس ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ زری نے بھی کچھ سمجھے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کنگ نے سر کے اشارے سے پروفیسر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ کنگ کے عقب میں چوکس کھڑے گارڈز میں سے 2 آگے بڑھے اور انہوں نے پروفیسر کو ہتھ کڑی ڈال دی۔ چونکہ شرائط پہلے سے طے ہو گئی تھی، لہٰذا پروفیسر نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تاہم اس کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ بخوبی ہوتا تھا کہ وہ اپنے اندر طوفان سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنگ براؤن کے علاوہ اسکل، اس کا چچا پین، چند خبیث صورت لڑکے اور گارڈز وغیرہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ وجہ یقیناً اس لڑکے کا اچانک قتل ہی تھا جو پروفیسر کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ ان لوگوں کے بس میں ہوتا تو یقیناً پروفیسر کے ساتھ ساتھ ہماری بھی تکہ بوٹی کر ڈالتے، مگر کنگ کی موجودگی میں وہ خاموش اور باادب تھے۔ کنگ نے مجھے اور زری کو چند گارڈز کے ساتھ واپس ہمارے کمرے میں روانہ کر دیا۔ گارڈز کے علاوہ ہاسٹل انچارج سوزی کو بھی ہماری حفاظت کی خصوصی ہدایت کر دی گئی تھی۔ اگلے 3-4 روز خاموشی سے گزر گئے۔ شائستہ کے بارے میں جان کر صفدر کو بھی دکھ ہوا۔ بہرحال میری طرح صفدر کے دل میں بھی یہ امید موجود تھی کہ شاید پروفیسر کی معلومات ناقص ہوں۔ ویسے بھی اس کی ذہنی حالت ابتر نظر آتی تھی۔ اس کی بات پر 100% یقین کر لینا نادانی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ شائستہ کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے گی۔ وقت آگے کو سرک رہا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ سوزی بھی اب کافی محتاط ہو گئی تھی۔ ہمارے کمرے کے سامنے ہر وقت 2 یا 3 گارڈز موجود رہتے تھے۔ ان میں سے کم از کم ایک گارڈ کا تعلق اس ماریا ٹرسٹ کے خاص الخاص پورشن کیمپس سے محسوس ہوتا تھا۔ کیمپس کے گارڈ کی نشانی وہی نیلگوں وردی تھی۔ غالباً اسی گارڈ کی وجہ سے سوزی ہم سے نگاہیں چرائے رکھتی تھی۔ ایک روز موقع دیکھ کر اس نے غزالہ اور گلسوم کی خیر خیریت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ غزالہ کو اس نے واپس کمرے میں بھیج دیا ہے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوزی ہی کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ شاید ایک آدھ دن میں کنگ مجھے دوبارہ ملاقات کے لیے کیمپس میں طلب کریں۔ سوزی کی پیشگی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ ایک روز شام سے ذرا پہلے ہمارے کمرے کے سلاخدار دروازے پر پرکشش جسم والی سوزی نمودار ہوئی اور اس نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم لباس بدل کر تیار ہو جائیں، ہمیں کیمپس میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سے سوزی کی مراد صفدر اور مجھ سے تھی۔ ہمیں حکم دے کر وہ بڑی باقی چال چلتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ اکثر چست پتلون پہنتی تھی۔ اس کا لباس اس کی چال کو اور بھی قیامت خیز کر دیتا تھا۔ زری گل ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ صفدر بولا، ایسی ٹھنڈی سانسیں بھرنے سے بہتر ہے کہ کوئی سفارش وغیرہ لڑا کر گلسوم کی تبدیلی اس کمرے میں کروا لو۔ ہم باتھ روم کے اندر ٹھنڈے فرش پر سو جایا کریں گے۔ صفدر کی چوٹ پر زری تل ملا کے رہ گیا۔ صفدر بھائی، تم ہمارا ٹھنڈی سانس کا غلط مطلب لے رہا ہے۔ ام کو تو اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ام کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا۔ اگر آپ دونوں کے ساتھ کنگ ام کو بھی بلا لیتا تو اس کا کیا نقصان ہو جاتا؟ اس میں کنگ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے پیشہ یہ ایسا چن لیا ہے کہ ایک خاص حد تک ہی تمہاری عزت کی جا سکتی ہے۔ تم سے کون کہتا تھا کہ جہاز میں اور یہاں خود کو مالیشیا کے طور پر اسٹیبلش کرو؟ آپ کا مطلب ہے کہ ام باقلم خود اپنی مرضی سے مالیشیا بنائے؟ کچھ خدا کا خوف کرو صفدر بھائی، کیوں اپنا ایمان خراب کر رہا ہے؟ صفدر نے ہولے سے کہا، ایمان تو تم خراب کر رہے ہو، ٹھنڈی سانسیں کسی اور وجہ سے بھر رہے ہو، اور بتا کوئی اور وجہ رہے ہو۔ سوزی جب بھی آتی ہے میں نے تمہیں ایسے ہی ہوا چھوڑتے دیکھا ہے۔ زری کے کسی تند و تیز جواب سے بچنے کے لیے صفدر جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں اور صفدر 2 گارڈز کے ہمراہ کیمپس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ گارڈز نیلگوں وردیوں والے تھے اور کیمپس سے ہمیں لینے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ہم اس مخصوص مقام پر پہنچے جس سے کچھ آگے دیکھنا ممکن نہیں تھا، یعنی ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور سماعت کے راستے بھی بلاک کیے گئے۔ اس کے بعد رنگین شیشوں والی ویگن میں بٹھا کر ہمیں روانہ کر دیا گیا۔ تمام سابقہ مراحل سے گزر کر ہم شام کے 7 بجے کے لگ بھگ کنگ براؤن کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کنگ سے ہماری ملاقات اسی آفس نما کمرے میں ہوئی جس میں پہلے بھی میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر اس کا انتظار کر چکا تھا۔
اسی آفس نما کمرے میں ماسٹر اسقی کے کزن جوئم نے مجھ پر انڈوں کے ذریعے چاند ماری کی تھی۔ کنگ نے اپنی وسیع اور اس میز کے عقب سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ چھپکلا حسب سابق اس کی گود میں تھا۔ کنگ گاہے گاہے اپنی انگلیوں سے اس کی چمکدار کھال کو سہلاتا تھا۔ ایک چوکس گارڈ دفتر کی اندرونی سیڑھیوں کے قریب ہی موجود تھا۔ میں نے بے اختیار سیڑھیوں کے بالائی سرے کی طرف دیکھا۔ یوں لگا جیسے ابھی چپکے سے کوئی کھڑکی کھلے گی اور ایک انڈا ہوا میں تیرتا ہوا میری پیشانی پر پھوٹے گا، مگر اس مرتبہ مجھے کھلی کھڑکی کے بجائے پوری کھلی ہوئی کھڑکی نظر آئی۔ اس میں ماسٹر اسقی کھڑا تھا۔ وہ بڑی کینتوز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اسی دوران میں کنگ براؤن نے رخ پھیر کر اوپر اسقی کی طرف دیکھا اور آواز دے کر اسے نیچے بلا لیا۔ اسقی بڑی مردانہ چال چلتا نیچے آیا اور بدتمیزی سے کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ گڈ ایوننگ ماسٹر اسقی، میں نے کہا۔ اسقی نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اس کا جبڑا مسلسل حرکت میں تھا۔ وہ چوئنگم چبا رہا تھا۔ جو کچھ پہلے ہوا اسے بھول جاؤ اسقی، یہ آج سے تمہارے دوست ہیں، کنگ نے باروب آواز میں کہا۔ اوکے، اسقی نے مختصر جواب دیا۔ چلو اٹھ کر ہاتھ ملاؤ، کنگ نے کہا۔ چند سیکنڈ تذبذب میں رہنے کے بعد اسقی ہماری طرف آیا۔ ہم دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسقی نے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور پھر باپ سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کنگ بولا، بے شک ماسٹر اسقی ایک مشکل بچہ ہے، لیکن جو اسے سمجھ جائے اس کے لیے بہت دلچسپ دوست اور جانثار ساتھی بھی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ اسقی کی طرف سے تمہیں کوئی غیر معمولی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر چھوٹی موٹی شکایت تم نے برداشت کر لی تو تم بہت جلد اسے اپنا دوست پاؤ گے۔ میں نے اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر ہم سے مصروف گفتگو رہنے کے بعد کنگ نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم کنگ کے عقب میں چلتے ہوئے آفس کے عقبی دروازے سے نکلے اور ایک قالین پوش راہداری میں آ گئے۔ در و دیوار اپنے اندر بلا کی نفاست اور سجاوٹ سمیٹے ہوئے تھے۔ یہاں مکمل خاموشی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر باوردی ملازم مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ جب کنگ سامنے سے گزرتا تو وہ احتراماً اپنی کمروں میں خم پیدا کر لیتے۔ طویل راہداری طے کر کے ہم جیسے ایک بند گلی کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ تاہم جو ہی ہم آگے بڑھے ایک دروازہ خودکار طور پر کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہم جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسا شاندار نشستگاہ تھی جس کا نظارہ ہم نے کبھی کیا تھا اور نہ ہی تصور۔ بالکل یوں لگا جیسے اچانک ہمارے سامنے کوئی حسین و جمیل منظر کھل گیا ہے۔ کنگ کے عقب میں صفدر اور میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بالکل گول کمرہ تھا۔ اس گولائی کی مناسبت سے یہاں کا تمام فرنیچر بھی اپنے اندر مختلف گولائیاں رکھتا تھا۔ ایک نیم گول بہت بڑے گلاس باکس میں دنیا کی مہنگی ترین مچھلیاں اور جیلی فش تیر رہی تھی۔ کمرے کی ایک دیوار پر نہایت خوبصورت لے آؤٹ میں ٹی وی کی چھوٹی چھوٹی 14-15 اسکرینیں تھیں۔ یہ اسکرینیں اس کمرے کی آرائش کا حصہ ہی محسوس ہوتی تھیں۔ اس نشستگاہ میں کئی نادر پینٹنگز اور نوادرات سجاوٹ کے طور پر موجود تھے، اور جو چیز بھی تھی وہ قیمتی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ کنگ براؤن بولا، اس نشستگاہ میں ہمارے خاص دوست اور ساتھی ہی پہنچتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی نشست کے ساتھ ایک کنٹرول پینل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک بٹن کے دبتے ہی سامنے دیوار میں ایک نیم گول خلا پیدا ہوا اور ایک شاندار بار روم ہمارے سامنے آ گیا۔ اس میں دنیا کی مہنگی ترین شرابیں مائع لوازمات کے موجود تھیں۔ ایک بغلی دروازہ خودکار طریقے پر بے آواز کھلا اور ایک 5.5 فٹ کی جیتی جاگتی قیامت اندر آ گئی۔ اس لڑکی کے جسم پر لباس کے نام پر کپڑے کے صرف 2 مختصر ٹکڑے تھے۔ وہ سفید فام تھی اور اس کے سنہری بالوں نے اس کے کندھے ڈھانپ رکھے تھے۔ کمر میں خم دے کر اس نے کنگ کو تعظیم دی اور شراب خانہ خراب کی طرف بڑھی۔ میں نے اور صفدر نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ ہمارے سامنے قیامت خیز حسینہ نے سافٹ ڈرنک سرو کیے۔ کنگ کی خدمت میں سفید شراب کا جام پیش کیا گیا۔ فرانس کے بنے ہوئے اس جام کے پیندے میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ خوشبودار ساقی سے جام وصول کرنے کے بعد کنگ نے اپنے بازو پر بیٹھے ہوئے چھپکلے کو ساقی کی طرف اچھال دیا۔ پالتو چھپکلا جست لگا کر لڑکی کے سینے سے چمٹ گیا۔ لڑکی نے چھپکلے کو تھپ تھپایا اور سینے سے لگائے باہر لے گئی۔ میں حیران ہو گیا۔ بات تھی بھی حیران ہونے کی۔ چھپکلی چوہے وغیرہ سے ڈرنا عورت ذات کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ نوجوان لڑکی اتنے بڑے کریہ چھپکلے کو لے کر سینے سے لپٹا کر باہر لے گئی تھی۔ یقیناً یہ مسلسل تربیت اور ایک کڑے ماحول کا نتیجہ تھا۔ اس لڑکی اور چھپکلے کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے کچھ ویسا ہی احساس ہوا جیسے سرکس میں شیر کو آہنی کڑے میں سے گزرتے دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہ دونوں مناظر جبلت پر بے پناہ جبر کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔